حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچنے کا مقصد وہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تاکہ حضور قرآن کے علم کے سمندر میں سے موتیوں کو اپنی امت کی جھولیوں میں بھر سکیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے معنی، اس کا مفہوم ہم کو معلوم ہوا۔ میرے آقا کے آنے سے حلال اور حرام میں فرق معلوم ہوا، صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہوا، دیانتی اور بد دیانتی میں فرق معلوم ہوا، جھوٹ اور سچ میں فرق معلوم ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے توحید پرستی اور بت پرستی میں ہم سب کو فرق معلوم ہوا۔ الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو یہ کہہ کر غلطی اور خطا سے رب تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا کہ حضور جو بھی فرماتے ہیں وہ خود نہیں فرماتے ہیں، بلکہ میں خود خدا فرماتا ہوں۔ میری طرف سے جو وحی آتی ہے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فرماتے ہیں۔ یعنی یہ احتمال ہی دور ہو گیا کہ حضور کے قول میں معاذ اللہ کوئی غلطی پائی جائے، کیونکہ رب نے اس لیے کہہ دیا کہ محبوب اس وقت تک بولتے ہی نہیں ہے جب تک ہمارا حکم نہیں ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی اپنا فلسفہ حضور کی حدیث کے مقابلے میں جھاڑے، اسے یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آقا کے اختیارات پر اعتراض کرے، کیونکہ میرے آقا کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں وہ ان اختیارات کو استعمال کر کے جو فیصلہ فرما دیتے ہیں وہ اٹل حقیقت کہلاتا ہے۔ جو حضور فرما دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے، جو حضور فرما دیتے ہیں وہی سچی بات ہوتی ہے، وہی صحیح بات ہوتی ہے۔